اب میں اللہ کا نام لے کر ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو کی طرف آ رہا ہوں، اسلام کا معاشی نظام، خلافت میں اس کی کیا شکل ہوگی۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند تضادات جو بظاہر نظر آتے ہیں پہلے ان کو ہم نوٹ کر لیں اور پھر سوچیں ہاؤ ٹو ریزالو them۔ دیکھیے، ایک طرف قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہیے جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ دوسری طرف وراثت کا حکم بھی آ رہا ہے، تو وراثت ہوگی کس چیز پر جبکہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا حکم بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ ہوگی کس شے پر کہ جبکہ کوئی شے انسان ریٹین کرے گا ہی نہیں۔ بظاہر تضاد ہے یا نہیں؟ اور میں جب یہ کہا کرتا ہوں تو لوگ چونک جاتے ہیں کہ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ زکوٰۃ تو رکن ہے اسلام کا۔ بھائی زکوٰۃ فرض ہوگی اگر کچھ پیسہ آپ کے پاس ہے، جمع کیا ہے اور وہ نصاب کی حد سے اوپر ہے، تب آپ پر زکوٰۃ لازم آئے گی نا، ورنہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ سورج نصف النہار پر اگر کھڑا ہو جائے، وہ ڈھل کے نہ نیچے کو نہ اترے مغرب کی طرف، تو ظہر کی نماز کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ وہ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو اس اعتبار سے ایک بظاہر تضاد ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور دوسری طرف یہ کہ وراثت لازماً تقسیم کرو، مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا کم ہو، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی کی ایک صورت پیدا ہو گئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مغالطے سے یا ایک غلو کی کیفیت جو ان میں پیدا ہو گئی۔ سورہ توبہ میں جب آیت نازل آئی کہ جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی رکھتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ پر تپا کر اور اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں بھی، ان کے چہرے بھی، اور ان کی پیٹھیں بھی، اور ان کی پسلیاں بھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونا اور چاندی اپنے پاس ریٹین کرنا مطلقاً حرام ہے، جبکہ جو بھی اجماع تھا جس بات پر وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ دے دیں تو باقی مال آپ کا ہے، باقی مزید آپ خرچ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ If you want to retain, you can retain it۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شد و مت کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا شروع کیا، اور وہ شخص نہایت مخلص، نہایت زاہد، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے، کتنے زاہد تھے وہ، تو وہ میرے اس دوست، میرے اس بھائی ابو ذر کو دیکھ لے۔ زہد کا عالم یہ، لیکن وہ یہ کہ آدمی جتنا زاہد ہوتا ہے، جتنا مخلص ہوتا ہے، پھر اپنی رائے پر اتنا ہی مصر بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اٹھ رہا تھا۔ پھر حضرت عثمان نے انہیں حکم دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر باہر جا کر کہیں ٹک جائیں۔ اسی ایگزائل میں ان کا انتقال ہوا۔ کہیں سیرا میں ایک جھونپڑی سی ڈال کر وہ رہتے تھے، ان کی اہلیہ تھی، اور جب آخری وقت آیا ہے تو رونے لگے۔ اہلیہ نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا میں نے اپنے دوست سے سنا تھا، حضور کو وہ کہتے تھے میرا دوست خلیلی، میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ لوگوں تم اپنے گرد سانپ بچھو جمع کر لو گے، یعنی دنیاوی ساز و سامان، سانپ بچھو، دیکھو میرے نزدیک بھی، میرے گرد بھی سانپ بچھو آ۔ ان کا کون سا سانپ اور کون سا بچھو یہاں آ گیا؟ دیکھو یہ دوا پڑا ہے کہ نہیں، چمٹا ہے کہ نہیں، یہ سانپ اور بچھو۔ اب کسی کی شدت احساس کا عالم یہ، لیکن اس کو لے اڑے ہمارے ہاں ایک دور میں کمیونسٹ، کیونکہ یہ بات ذرا ان کے نظریے کے اندر فٹ بیٹھتی تھی، اور ان کو پھر بہت اچھالا گیا، حالانکہ اس کی ریزولوشن کچھ اور ہے۔ اور وہ ریزولوشن کس طور سے ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے، اسلام کے دو لیولز ہیں، ایک لیگل لیول ہے، فقہی سطح ہے، ایک ایمان اور احسان
اور روحانیت کی سطح ہے. اکثر و بیشتر معاملات میں ان دونوں کے احکام ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مار دیا. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. دو راستے اس صورت میں کہ آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ورنہ تو تیرے درویش بڑھ جانے درویش، آپ میں طاقت ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے. لیکن اگر طاقت ہے تو دو راستے ہیں، چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو بدلہ لیں. اپنے روحانی طرفوں کے لیے معاف کر دینا بہتر ہے. آپ معاف کریں گے تو جو روحانی خوشی ہوگی آپ کو اور ترفع ہوگا اور اونچائی اور بلندی آپ حاصل کریں گے، یہ سب کے نزدیک بالکل واضح سی بات ہے. اور دوسری طرف معاشرے کی بہتری کا تقاضا ہے کہ بدلہ لو، سزا دو اسے، ورنہ اس کی ہمت بنے گی. آج اس نے تمہیں تھپڑ مارا، کل کسی اور کو مارے گا. نپتی ایول دی بٹ. اب قرآن میں آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی. ایک طرف عفو والعافین عن الناس، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین لفظ. اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور ڈھانک دیا کرو گناہوں کو یا خطاؤں کو یا زیادتیوں کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے کہ نہیں؟ تم اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے چاہتے ہو تو تم بھی تو لوگوں کو معاف کیا کرو. ایک طرف یہ ہے فَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے. آپ کا تمدن کا نظام، آپ کی معاشرت کا نظام یہ تو درم برم ہو جائے گا اگر قصاص نہ ہو، اگر سزا نہ ہو. جرائم پھیلتے چلے جائیں گے. تو ایک ہے روحانی ترقی، اس کے لیے عفو، وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ایک ہے معاشرے کی ضرورت، اس کی مصلحت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ہے اصل میں کہ جس سے ریزالو ہوتا ہے کہ ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح پر یہ ہے آپ نے کچھ ریٹین کیا ہے اپنے پاس، وہ ایک خاص حد تک آ گیا، زکوٰۃ دے دیجئے، باقی آپ کا ہے، یو کین ریٹین اٹ. مزید آپ خرچ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں، لازم نہیں. یہ قانونی سطح ہے. یہ جو کچھ رہے گا تمہارے پاس، اس پر وراثت کے احکام کا بھی اطلاق ہو جائے گا. روحانی سطح کیا ہے؟ ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. سب کچھ اللہ کے ہاں جمع کراؤ. یہاں کیوں جمع کرتے ہو؟ کس قدر پیارا جملہ ہے حضرت عیسیٰ کا سرمن آف دی ماؤنٹ میں، پہاڑی کا واز. دیکھو اپنا مال زمین پہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے. اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرے، نہ چوری ہو سکے، نہ ڈاکے کا اندیشہ ہو. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا. یہاں جمع کرو گے دل اٹکا رہے گا. یہاں زبردستی ہی فرشتے کھینچیں گے آپ کی جان، آپ جانے کو تیار نہیں ہوں گے یہاں سے. دل تو یہاں لگا ہوا ہے، مال یہاں ہے. اور اگر مال وہاں جمع کیا ہے تو آپ موت کے فرشتے کو خوش آمدید کہیں گے. یہ تمہید ہے اس بات کی کہ اسلام کے معاشی نظام دو ہے. جب تک اس بنیادی نقطے کو آپ نہیں سمجھ لیں گے اسلام کا معاشی نظام قطعاً سمجھ میں نہیں آئے. ایمان کی سطح پر احسان یہ ایمان سے بلند منزل ہے احسان. آپ نے پڑھا ہوگا حضرت جبرائیل جب آئے تھے حدیث جبریل میں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. بلند ترین منزل ہے. اور عام فہم نظم میں روحانی تقاضا کیا ہے، اس لیول پر اسلام کا نظام معاشی 4 فنڈامنٹل کارڈینل پرنسپلز پر مبنی ہے. نیگیشن آف آل ہیومن اونرشپ. کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں.
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو